ماں نے کہا بیٹے سے بیٹا نماز پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ تھوڑا جب اونچی آواز نہ بول دو. بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتے ہیں پترا شکر ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دی، ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرے. بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے، جہاں نماز اٹھایا شکر کی پڑیا مل گئی، بچہ پکا نمازی بن گیا. ایک دن قافلے کے ساتھ جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بچے نے شور مچا دیا، او قافلے والا رکو. کیا بات ہے جی؟ کیا نماز پڑھنی ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہتا شکر ملتی ہے. شکر کی تو ملتی ہے. کہنا دیکھو میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. اس نے جائے نماز بچھایا، نماز شروع کر دی. ادھر بچہ نماز پڑھے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہے. یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. فرماتے ہیں پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، نیچے سے شکر کی پڑیا نکلتی تھی. آج جائے نماز اٹھایا، پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے. ارے یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے. یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بیٹے سے کہتے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. کیا پڑھنے؟ بیٹا مسجد میں آ جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے. اچھا الحمدللہ رب العالمین. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید پہلا پارہ یاد کر کے آیا ہوگا. چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم. دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے جی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب حیران رہ گئے، چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ بیٹا کتنا تجھے یاد ہے؟ کہنے لگے جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں. کتنے؟ 18 پارے زبانی یاد ہے. بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے. مجھے جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے. یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن جاتا ہے، پیران پیر بن جاتا ہے. آج کی ماں گانے گا رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، بچہ بھی گود سے نکلتا، وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے، پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں حافظ جی کوئی تویز ہے گا جیتے دے دے. بچے تنگ بڑا کر دینے. میں نے کہا حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری تھی تو نے ناچ گانے کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی خشک ہو گئی ہے. اب اس کا رخ کیسے تبدیل کیا جائے؟ اگر پہلے ہی تو نے اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا یہ مدینہ کرتا نظر آتا.